اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ڈاکٹر آصف علی اور آج ہمارا ٹاپک ہے بانجھ پن یعنی انفرٹیلٹی۔ انفرٹیلٹی کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اولاد کا ہونا ایک اللہ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کے حصول، خاندان کی نسلی ترقی، ہر انسان کی ضرورت پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ عورت ہی ہوگی، اس کی وجہ سے ہی پریشانیاں جنم لیتی ہیں اور عورت کا استحصال بھی ہوتا ہے، لہٰذا عورت ہی انفرٹیلٹی کا شکار نہیں ہوتی بلکہ مردوں میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ کازز آف انفرٹیلٹی ان میل۔ مردوں میں انفرٹیلٹی کی مختلف وجوہات ہیں جن میں جریان اور احتلام، موروثی مسائل، ایزوسپرمیا، مردوں میں صورت نزال، کثرت مباشرت، ذیابیطس، شراب نوشی، تمباکو نوشی، مشت زنی، ہارمونل عدم توازن، جنسی خواہش میں کمی، ٹیسٹیکلز پین، انزال میں دشواری، عضو تناسل کی سختی کو برقرار رکھنے میں دشواری۔ کازز آف انفرٹیلٹی ان فیمیل، معاشرتی، نفسیاتی اور دیگر طبی وجوہات، خلاف فطرت جنسی عمل، خواتین کا ایام کی خرابیوں کا معدے سے براہ راست تعلق، شادی میں تاخیر یا شادی کے بعد شوہر سے علیحدگی، لکوریا اور حیض کی پرابلم، رحم اور بچہ دانی کے امراض، جنسی خواہش کا بڑھ جانا مگر مرد کی طرف سے اس کو مکمل نہ کر پا سکنا، بچہ دانی کا داخلی درجہ حرارت غیر موافق ہو جانا، کیلشیم کی کمی کا ہو جانا، جنسی خواہش کا فقدان وغیرہ ہیں۔ میل اینڈ فیمیل انفرٹیلٹی ٹریٹمنٹ۔ آئی وی ایف سے مراد ان ویٹرو فرٹیلائزیشن۔ فرٹیلائزیشن کا عمل عورت کے جسم سے باہر لیب ڈش میں کیا جاتا ہے، یعنی عورت کا ایگ لے کر ہسبینڈ کے سپرم کو پریپیئر کر کے ایک ڈش میں رکھا جاتا ہے اور ملایا جاتا ہے۔ ایمبریو کی ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد، اس ایمبریو کا جینیٹک ٹیسٹ کرنے کے بعد اسے عورت کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے اور حمل کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آئی یو آئی کیا ہوتا ہے؟ انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن۔ سیمینل فلوئڈ کو واش کر کے لیب کے اندر پریپیئر کیا جاتا ہے اور ایک باریک ٹیوب کے ذریعے بچہ دانی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ فلوپین ٹیوب دونوں یا پھر کم از کم ایک کھلی ہونی چاہیے، اور موسٹلی پاکستان میں اس کا سکسیس ریٹ 20% ہے۔ نو بیسٹ فوڈ فار انفرٹیلٹی۔ جو بھی شادی شدہ جوڑے طویل عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، ان کے لیے چند غذائی اشیاء تجویز کرتا چلوں۔ یہ غذائیں مردوں اور عورتوں دونوں میں نسل کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کو بھی اپنی غذا میں ان اشیاء کو شامل کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ان جوڑوں کے ہاں صحت مند بچوں کی پیدائش ہو۔ تو چلتے ہیں ڈائٹ پلان کی طرف۔ خشک میوہ جات، ایووکاڈو، چکندر، انار، پالک، دالیں، اخروٹ، ان غذاؤں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ان کے استعمال سے فرٹیلائزیشن کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے نسخہ کی طرف جو آپ استعمال کر کے چند ہفتوں میں انفرٹیلٹی کے مرض پر قابو پا سکیں گے۔ ایک ہی بار میں حمل ٹھہرانے کا گھریلو نسخہ: مغز بادام 500 گرام، سونف 500 گرام، موسلی سفید 150 گرام، کوزہ مصری 500 گرام، گائے کا دیسی گھی 500 گرام۔ پہلے سونف اور موسلی سفید کو کوٹ لیں اور بادام کو گرم پانی میں ڈال کر اس کا چھلکا اتار لیں اور سیدھی ضرب سے کوٹ لیں۔ اب دیسی گھی کو اچھے سے گرم کریں اور سونف، موسلی سفید اور کوزہ مصری کو ڈال کر اس کے مرکب کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر مغز بادام بھی ایڈ کر لیں۔ آپ کی دوائی تیار ہے۔ جس روز حیض شروع ہوں اسی روز سے مرد اور عورت دونوں صبح و شام گائے کے گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ جب حیض سے فراغت ہو چکے تو اسی روز ہم بستری کرنی چاہیے اور متواتر 7 روز تک ہم بستری بھی کریں اور دوائی بھی استعمال کرتے رہیں۔ ہم بستری کرتے وقت یہ خیال ضرور رکھیں عورت کی ہپ کے نیچے تکیہ رکھیں اور ٹانگیں 90 درجہ کے زاویہ پر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگر سپرم 5% بھی ہوں گے تو اللہ کے فضل سے حمل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔